السلام علیکم، میرا نام ناصحہ سردار ہے اور میں آپ سب کو نووا پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عاطف علی کہ جب سی ایس ایس پریپریشن کی بات آتی ہے سو دس پرسن ہیز اے ویلتھ آف نالج. سی ایس ایس ایگزام کی انٹریکیسیز کے ایکسپرٹ ہیں، ایگزام ڈائنامکس کی ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ہزاروں سکسیزفل بیوروکریٹس کی کامیابی کے پیچھے ایک گائیڈنس فورس بھی رہ چکے ہیں. تو آج کی پہلی ایپیسوڈ کا بنیادی مقصد آپ سے سی ایس ایس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے گائیڈنس پہ کہ گائیڈنس کتنی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے سی ایس ایس جرنی میں اور اکیڈمیز کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈز دی سکسیس آف دی کینڈیڈیٹس. سو وداؤٹ فردر ایڈو لیٹس اسٹارٹ دی کنورسیشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. سر لیٹس اسٹارٹ ود دی فنڈامنٹلز. سی ایس ایس ایک ایگزام ہوتا ہے دیٹ از کنڈکٹیڈ بائی فیڈرل پبلک سروس کمیشن. ایک چیلنجنگ ایگزام ہوتا ہے جس کو کلیئر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ گیٹس ایلوکیشن ان ڈفرینٹ گروپس، گورنمنٹل گروپس، اور اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. ملا کے کوئی 50 سبجیکٹس بنتے ہیں جن کو پھر کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اٹس اے چیلنجنگ جرنی، تو اس ایگزام کے اسٹرکچر کو، اس کے سلیبس کو اور جو مارکنگ اسکیم ہوتا ہے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ پائیوٹل ہوتی ہے اس جرنی کو سمپلیفائی کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ سی ایس ایس کے بارے میں تو میں بات کرتی آ رہی ہوں اسٹارٹ سے، تو یہ سی ایس ایس ہے کیا اور اس کی ڈویژن کیسی کی گئی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ جب سکسیزفلی گو تھرو کر لیتا ہے اس پورے پروسیس سے تو اس کو پھر کن آکوپیشنل گروپس میں ایلوکیشن ملتی ہے؟ سی ایس ایس جو ہے، پہلے تو میں اس کی بیسکس آپ کو بتا دوں کہ سی ایس ایس اسٹینڈس فار سینٹرل سپیریئر سروسز. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایگزام کو کنڈکٹ کرتی ہے اور وہ سال میں ہر سال تقریباً ایک دفعہ یہ ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے سی ایس ایس کے جو ایگزام ہے اس کے مین جو ہے وہ 3 اسٹیپس ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ریٹن پارٹ ہے، سیکنڈ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ فائنل انٹرو ہے. جو ریٹن پارٹ ہے اس کے 1200 مارکس ہیں، جبکہ سائیکولوجیکل جو ہے اس کے مارکس نہیں ہیں، جبکہ فائنل انٹرو جو ہے اس کے 300 مارکس ہیں. تو ٹوٹل یہ بیسیکلی 1500 مارکس کا یہ ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ اس ایگزام کو کنڈکٹ کر رہی ہے تو اسی وجہ سے اس ایگزام میں جو ہے وہ کوٹا بیسڈ جو ہے یا کوٹا سسٹم اپلائی ہوتا ہے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں اس میں ہر پروونس کا شیئر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سی ایس ایس کا ایگزام جو ہے اس میں بھی پروونشل کوٹا ہے. سب سے زیادہ کوٹا جو ہے وہ پنجاب کا ہے، پاپولیشن بیسڈ ہے یہ کوٹا. پھر سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ سندھ ہے، پھر تھرڈ پہ کے پی ہے، پھر فورتھ پہ بلوچستان ہے، اور پھر ریسٹ جو ہے وہ اے جے کے 2% ہے، اور پھر ریمیننگ جو ہے وہ گلگت بلتستان جو ہے وہ 1% ہے جی بی جو ہے. تو یہ مین جو ہے وہ اس میں ہر پروونس کا اپنا شیئر ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہوتا، آپ کا کمپٹیشن اپنے پروونس پہ ہوتا ہے. اپنے پروونس میں یا اپنے ڈومیسائل کی سیٹ کے اوپر آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ایک جو ہے مسکنسیپشن ہے اباؤٹ ایگزام کہ انہوں نے کوئی پورے پاکستان میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پورے پاکستان میں کمپیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ نے اپنے جو ہے وہ کوٹے کے اوپر کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. پنجاب والوں کا پنجاب والوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے، سندھ والوں کا سندھ والوں کے ساتھ ہے، بلوچستان والوں کا بلوچستان والوں کے ساتھ. اسی طرح ہر پروونس جو ہے یا ہر جو بھی کوٹا ہے ان کا آپس میں جو ہے وہ کمپٹیشن ہے. مین جو ہے سی ایس ایس کی جو ہرڈل ہے وہ ریٹن ایگزام ہے. ریٹن ایگزام جو ہے اس کے جیسے میں نے بتایا کہ 1200 مارکس ہیں، اس میں 600 مارکس جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس کے ہیں اور 600 مارکس جو ہیں وہ آپشنل سبجیکٹس کے ہیں. جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس میں 2 انگلش کے پیپر ہوتے ہیں، ایک کرنٹ افیئر کا ہے، ایک پاکستان افیئر کا ہے، ایک اسلامیات کا، اور ایک جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا ہے. جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں اس میں پاسنگ جو ہے وہ 40% ہے. پاسنگ 40 کے اوپر جو ہے وہ آپ پاس کیے جائیں گے. جبکہ آپشنل جو ہیں وہ ٹوٹل کوئی 45 پلس آپشنلز ہیں. ان میں سے اسٹوڈنٹس نے اپنی چوائس کے جو ہے وہ آپشنل کی سلیکشن کرنی ہے. اس میں کچھ 200 مارکس والے ہیں، کچھ 100 والے ہیں. وہ آگے اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے سلیکٹ کرتا ہے. آپشنل میں پاسنگ جو ہے وہ 33% ہے، کمپلسری میں 40، آپشنل میں 33. لیکن جو اوور آل آپ کا پاسنگ کرائٹیریا ہے وہ 50% آپ کا اسکور ہونا چاہیے. منیمم مین کے 1200 مارکس میں سے آپ کے جو ہے وہ 600 مارکس جو ہے وہ آپ نے منیمم ریٹن میں لینے ہیں. تو اور سارے سبجیکٹس میں پاس بھی ہوں گے تو پھر آپ جو ہے وہ ریٹن کوالیفائی آپ کا ہوتا ہے. اوکے. یہ سارا اس کا پروسیجر. پھر اس میں سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی ایلوکیشن جو ہے اس میں جو سول سروس ہے اس میں ٹوٹل 12 گروپس ہیں جن کی جابز آپ کو آفر کی جاتی ہیں. ان 12 گروپس میں نمبر 1 جو ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے، نمبر 2 جو ہے پولیس سروسز آف پاکستان ہے، نمبر 3 فارن سروسز آف پاکستان، نمبر 4 کسٹم سروسز، نمبر 5 آئی آر ایس جو ہے، نمبر 6 اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ گروپ جو ہے، پھر کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، پھر اس میں ریلوے ہے، انفارمیشن گروپ ہے، پوسٹل گروپ ہے، اور آفس مینجمنٹ گروپ ہے.
تو یہ 12 گروپس ہیں جن کی جابز آپ کو آفر ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی چوائس کے گروپ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا سی ایس ایس کے ریٹن اور انٹرویو ہیں دونوں میں بڑا اچھا اسکور ہونا چاہیے, تو پھر آپ کو اپنی چوائس کا گروپ مل جاتا ہے جس میں آپ جانا چاہتے ہیں. آل رائٹ, ٹھیک ہے سر. سر جو سول سروسز ہے اس کے کریئر پراسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے دیٹ از ویری ہائیلی کمپٹیٹیو اینڈ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ہارڈ ورک, اے لاٹ آف پریپریشن ان کمبینیشن ود اے گڈ لک ایز ویل. اور اگر ہم نیچر آف جاب کی بات کریں تو وہ بھی کافی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے, بیکاز ہم آئے دن سنتے آ رہے ہیں کہ دیز بیوروکریٹس دے فیس چیلنجنگ سچویشنس. تو پھر اس سب کے باوجود ہر سال جو سی ایس ایس ایگزام میں اپیئر ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ جو سول سروسز کی چوائس ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے؟ ڈیفینیٹلی سول سروسز جو ہے یوں سمجھے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی جب برٹشرز کا پیریڈ تھا تو اس وقت بھی یہ بڑی لوکریٹو جاب کنسیڈر کی جاتی تھی. تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی سول سروسز جو ہے وہ مین پلر ہے ہماری. یہ جو اسٹیٹ ہے پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس کا مین پلر جو ہے وہ سول سروسز ہے. تو سول سروسز ہمیشہ ہی لوکریٹو اور اٹریکٹیو رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے سول سروسز میں, اور اس کا خیر ریزنس تو ڈفرینٹ ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ جاب کی سیکورٹی ہے, آپ کے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں, آپ کے پاس آپ کو ویسے آپ کو فیملی کی آپ کو بہت زیادہ سیکورٹی ملتی ہے اس میں. تو اس میں اور بہت سے آپشنز ہیں, آپ کو باہر نکلنے کے آپشنز ہوتے ہیں, آپ اسٹڈی کے لیے باہر جا سکتے ہیں تھرو سول سروس جو ہے. تو بہت سے آپشنز ہوتے ہیں اس میں جب جو اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مین جو اسٹوڈنٹ کا انکریز ہونے کا ریزن ہے پچھلے کئی سالوں سے, اس کا تو مین ریزن جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے بیسیکلی. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آلموسٹ پچھلے 2-3 سالوں سے وہ کلوز ہوا پڑا ہے, یا پرائیویٹ جابز ہیں ہی نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے اور گورنمنٹ جابز جو ہیں وہ بھی بہت کم آ رہی ہوتی ہے. ایک سی ایس ایس ہی واحد ایگزام ہے جو کہ ریگولر ہر سال کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کے پاس اور کوئی آپشن بیسیکلی بچتا نہیں ہے. تو جس کے بعد جو ہے وہ سول سروس ہی ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے جس کے لیے جو ہے وہ اس میں اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کے لیے اپیئر ہوتے ہیں. تو نمبر آف اسٹوڈنٹ نو ڈاؤٹ انکریز ہو رہا ہے, اور انکریز ہونے کا ریزن اٹریکشن تو ضرور ہے, لیکن ساتھ ان امپلائمنٹ اور دوسرے فیکٹرز بھی ضرور ہیں جس کی وجہ سے اس میں اسٹوڈنٹ بڑھ رہا ہے. ہاں, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس دے آر ویری پیشنیٹ, بہت ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں چینجز لانے میں, سوشل چینجز لانے میں. تو وہ بھی ایک ہاں ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر بھی ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو سول سروسز جو ہے وہ ایک بیسٹ آپشن ہے کہ جس کے تھرو جو ہے وہ آپ چینج لا سکتے ہیں سوسائٹی میں. آپ چیزوں کو اکارڈنگلی اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں. جی سر, بالکل ایسا ہے. سر گائیڈنس پہ بات کرتے ہیں. جب جو سی ایس ایس باگنرز ہوتے ہیں, جو جیسے سی ایس ایس کی جرنی اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ عموماً اس ڈاؤٹ کا اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ وہ سیلف اسٹڈیز کی طرف جائے یا پھر وہ گائیڈنس لے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گائیڈنس کی کیا سگنیفیکنس ہے ڈیورنگ دس ہول جرنی؟ جیسے دیکھا جائے کہ یہ جو اکیڈمیز ہیں یہ تو بہت بعد میں بنی ہے, اسپیشلی 2000 کے بعد اکیڈمیز جو ہیں وہ جو بھی بنی. اس سے پہلے بھی لوگ سی ایس ایس کی تیاری کرتے تھے, اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ اپنا ٹائم لگاتے تھے اس میں. لیکن فرق یہ ہوتا تھا اس سے پہلے کہ اکیڈمیز میں آپ کو گائیڈ لائن ساری ایک سموتھ گائیڈ لائن مل جاتی ہے, آپ کو ہر سبجیکٹ کی گائیڈ لائن وہاں پر پرووائڈ ہو جاتی مل جاتی ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس سبجیکٹ کے اوپر کون سی بکس پڑھنی ہے کون سی نہیں پڑھنی. اب جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خود سے تیاری کرتے ہیں ان کے ساتھ سب سے مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تیاری تو کرتا رہتا ہے, اور جب پیپر آتے ہیں ایسا پیپروں میں جب وہ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ جن بک سے وہ تیاری کر رہا تھا تو ان میں سے تو کچھ بھی نہیں آیا پیپرز میں. تو مین جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا پھر وہاں پر ٹائم ضائع ہوتا ہے. اب اکیڈمیز جو ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ہی سبجیکٹ جو ہے وہ 8 سے 10 لیکچرز میں وہ کور کروا دیتے ہیں, اور پھر اس کی ایویلویشن بھی ہو جاتی ہے, ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ایویلویشن نہیں ہو رہی اور آپ صرف اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو اسٹوڈنٹ سیلف اسٹڈی کی طرف جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ سیلف اسٹڈی کے ساتھ آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے, ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوگا. وہی چیز جو آپ پہلے ہم اکیڈمیز آپ کو 4 مہینے میں کرواتی ہیں وہ آپ کو شاید جو ہے وہ 12 مہینے یا 2 سال ایون لگ سکتے ہیں اس کو کور کرنے میں. تو گائیڈ لائن بہت ضروری ہے. گائیڈ لائن آج کل کے جو پیپرز آ رہے ہیں وہ یوں سمجھے کہ گائیڈنس کے بغیر جو ہے آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے ان کو کور کرنا, اسپیشلی اگر آپ پچھلے 2-3 سالوں کے پیپرز دیکھیں. تو اس میں اکیڈمیز کا اپنا رول ہے. اس میں جو پچھلے 3-4 سالوں کے یا پچھلے کئی سالوں سے جو رزلٹس آ رہے ہیں اکیڈمی کا, اس میں بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے.
اور پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 3 مہینے 4 مہینوں میں پاس ہو گیا تیاری کر کے, لیکن اب جو ہے وہ آپ کو بہت سے ایگزامپلز ہر سال ایسی مل جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ 4 مہینے 5 مہینے اس نے تیاری کیا اور وہ CSS میں پاس ہو گیا. تو اس میں ڈیفینیٹلی مین جو ہے اس کو گائیڈ لائن جو ملی ہوئی تھی یا اکیڈمیز نے اس کو جو گائیڈ کیا ہوا تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ 4 ساڑھے 4 مہینے میں اسٹوڈنٹ جو ہے تیاری کر کے پاس ہو جاتا ہے. تو مین جو اگر سیلف اسٹڈی آپ کرتے ہیں تو صرف ٹائم ہے, ٹائم بہت زیادہ لگے گا, اور پھر بکس کا ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے لائبریریز میں جانا پڑے گا, وہاں سے مٹیریل نکالنا پڑے گا, پھر ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کو یہ ڈفرینٹ CSP سے آپ کو پوچھنا پڑے گا. جبکہ جو اکیڈمیز ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایک چیز پرووائڈ کی جاتی ہے, آپ کو مل جاتی ہے, نوٹس بھی مل جاتے ہیں, آپ کو CSPs بھی مل جاتے ہیں, آپ کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی مل جاتے ہیں. تو گائیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی سر, اس کے ساتھ اس کو میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچے زیادہ تر بچے پیشن تو ان میں ہوتا ہے, پیشن کی کمی نہیں ہوتی, لیکن دے آر ڈائریکشن لیس. ہاں, ڈائریکشن نہیں ہوتی. تو دیز اکیڈمیز دے پرووائڈ دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دی ڈائریکشن. سر, جیسے ہر سال اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے, جو CSS دینے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے, اسی طرح سے فیلئر ریشو بھی ہائی ہوتا جا رہا ہے ہر سال کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جو میرا ایکسپیرینس پچھلے کوئی 16-17 سال کا جو ہے, میں نے جو دیکھا ہے اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کا جو ہے مین جو ریزنز ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ CSS کی تیاری تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تیاری میں, وہ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ پیرنٹس ان کو پش کر رہے ہوتے ہیں وہ CSS کی تیاری کرے, کچھ کے اور ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنا بیسیکلی خود وہ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتا, وہ دوسروں کو کہنے پہ کر رہا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو آٹومیٹیکلی اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس ایگزام میں, وہ صرف اپنا ٹائم کل کر رہا ہوگا, ٹائم پاس کر رہا ہوگا. اس کو بھی پتا ہوگا کہ وہ فیل ہو رہا ہے, لیکن وہ کیونکہ دوسروں کو دکھانا ہے اس چکر میں جو ہے وہ اس میں اپیئر ہو جاتا ہے ایگزام میں. مین تو یہ ایک تو سائیکولوجیکلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر وہ کمپلیٹلی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا. اپیئر وہ تیاری کرتا ہے لیکن وہ دوسروں کے کہنے پہ کرتا ہے, خود سے وہ اپنی طرف سے اس کو کوئی موٹیویشن اتنی نہیں مل رہی ہوتی. اور دوسرا مین ریزن جو CSS میں ہے جو فیل ہونے کا ہے وہ ہے جو ایک تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انگلش ہے. انگلش کا جو ہے وہ سب سے مین ایشو ہے پاکستان میں کہ انگلش ایسے پریسی اس میں لوگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کا بہت ویک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں انگلش کی, وہ ڈفرینٹ ٹیوٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پراپرلی فالو شاید کسی ایک ٹیوٹر کو بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو مین چیز جو ہے وہ اگر اسٹوڈنٹ کی انگلش اچھی ہے, ایسے بھی ہم نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ جن کی بیسکس بڑی اچھی ہوتی ہیں, اسٹرانگ ہوتی ہے, میٹرک FSC سے ہی ان کی انگلش بیسک گرامر اچھی ہوتی ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کوئی اتنی خاص تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آرام سے CSS کو پاس کر جاتے ہیں. ہاں, وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل یوں سمجھے کہ گورنمنٹ اسکولز جو ہیں یا گاؤں کے اسکول سے پڑھتے ہیں, تو ان لوگوں کی انگلش میں پرابلم ہوتی ہے, تو ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو انگلش کو ریکور کرنے میں یا اس کی پراپر پریپریشن کرنے میں, تو ان کو پھر ڈیفینیٹلی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو وہ پہلے اپنی انگلش کو بہتر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی سبجیکٹس میں دیکھتے ہیں. پھر دوسرا جو ایک اور ریزن ہم نے دیکھا ہے فیل ہونے کا کہ اسٹوڈنٹ ارریلیونٹ چیزیں بہت زیادہ پڑھتا ہے. CSS میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے اس کو یہ فیل ہوتا ہے یا یہ اس کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ شاید یہ امپورٹنٹ ہے CSS کے لیے. اس کو ہر سبجیکٹ ہر چیز جو باہر نظر آ رہی ہوتی ہے, نیوز پیپر میں ہر ہیڈنگ اس کو امپورٹنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. CSS میں امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, مین امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں پڑھنا, کیونکہ ہر چیز آپ کو امپورٹنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بہت سا یوں سمجھے کہ ارریلیونٹ چیزوں میں گھس جاتا ہے, اپنا ٹائم جو ہے وہ ارریلیونٹ چیزوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پراپر ٹائم اس سبجیکٹ کو یا CSS کی پریپریشن کو دینے کی بجائے جو ہے وہ دوسری چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے جن کا کوئی لنک نہیں ہوتا CSS کے ساتھ, لیکن اس کو فیل آ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ارریلیونٹ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. پھر ایک اور جو ہے وہ چیز ہم نے دیکھی ہے اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کی, اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے اب آج کل جو ہے کریٹیکل انالیسز نہیں کر پاتے چیزوں کا, وہ اسٹریٹ فارورڈ چیزوں کو فالو کرتے ہیں. یوں سمجھیں کہ رائٹ نوٹ والے کویسچن جو ہے اس ٹائپ کی چیزوں کو پریفرنس کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا کویسچن ٹیڑھا کر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا جائے, جو آج کل پچھلے 4-5 سالوں سے پیپر میں CSS میں آ بھی رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کویسچن 3 سے 4 لائنوں کے اوپر اگر ہو تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے, وہ پک ہی نہیں کر پاتا کہ اس میں وہ سمجھ نہیں اس کو آ رہی ہوتی کہ اس میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو ایک تو اس چیز سے بھی نکلنا ہوگا.
کہ جو ہے وہ اپنے وہ لمیٹڈ جو فیلڈ ہے جس میں وہ اس کی ڈگری ہے اس سے باہر نکل کے اوپن ہو کے سوچنا پڑے گا, تھوڑا سا کریٹیکل ہونا پڑے گا چیزوں میں, اور پریکٹس وغیرہ اس کو جو ہے وہ پراپر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو سمرائز, ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک ایسپیرنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہو, انسٹیڈ آف کہ میں اماں کے کہنے پہ آیا ہوں, ابا کے کہنے پہ آیا ہوں یا کوئی اور ریزن. اس کے علاوہ انگلش فاؤنڈیشنز اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اچھا سر, اگر ہم بات کریں نا, جیسے ہم نے کہا کہ سی ایس ایس کی اگر ہم جرنی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نو ڈاؤٹ دیر از نو ڈینائنگ دس فیکٹ کہ یہ ایک ریگرس پروسیس ہے. It requires a lot of study, a lot of preparation. تو بچے عموماً سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈی موٹیویٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو جو چیلنجز کا جو ہے تو اس کا ایک فیئر شیئر رہتا ہے تھرو آؤٹ دی جرنی. تو اگر کوئی سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہے اور وہ اس سچویشن کو فیس کرتا ہے تو پھر وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے اور کیسے اس کو ٹیکل کرے؟ دیکھیں سی ایس ایس جو ہے نا اتنا مشکل ایگزام نہیں ہے جتنا مارکیٹ میں اس کے بارے میں پرسیپشن ہے. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رزلٹ اگر 2% 3% آتا ہے تو یہ رزلٹ کوئی برا رزلٹ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں, جو میں پچھلے 15 سالوں سے دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیں میں ایک آپ کو اسٹیٹس بتاتا ہوں, آئی تھنک 2016 کی ہے اسٹیٹس جو ہیں, تو اس میں 2016 میں کوئی جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 18,000 اسٹوڈنٹ نے فارم سبمیشن کی تھی جنہوں نے سی ایس ایس میں اپیئر ہونا تھا. ان 18,000 اسٹوڈنٹس میں سے فرسٹ ڈے جو اٹینڈنس تھی وہ 11,000 کی تھی. تو اٹ مین کہ 7,000 تو پیپر ہی نہیں دینے آیا وہاں پر. اب وہ 11,000 سے تیسرے دن اٹینڈنس ڈراپ ہو جاتی ہے. تیسرے دن اٹینڈنس جو ہے وہ 11,000 سے جو ہے وہ 6,000 کے اوپر چلی گئی. تو اٹ مین کہ وہ جو 11,000 پیپر دینے آئے تھے اس میں سے جو ہے وہ 5,000 پھر نکل گئے, مزید اس میں سے شارٹ ہو گیا. اب وہ جو ریمیننگ 6,000 ہے اس میں بھی پورے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 12 پیپر پورے نہیں دیتے, اس میں بھی آگے مزید جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ڈراپ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایکچولی جو اسٹوڈنٹ 2016 میں جنہوں نے پورے پیپر دیے تھے, جنہوں نے 12 پیپر دیے تھے, وہ کوئی 4,500 کے آس پاس اسٹوڈنٹ تھا, اور جو اس کا رزلٹ تھا وہ 200 کے آس پاس اسٹوڈنٹ اس میں پاس ہوا. اب جب اسٹیٹس بنتی ہیں تو یہ بنے گی فرسٹ ڈے اٹینڈنس کی بیس کے اوپر. اگر ہم 200 اسٹوڈنٹ جو ہے 11,000 میں سے دیکھیں تو وہ تو بہت کم ریشو بنے گی, لیکن وہیں اگر ہم جو ہے 4,500 میں سے دیکھیں تو وہ بہت اچھی ریشو بن جاتی ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون یہ جو 4,500 اسٹوڈنٹ ہے اس میں بھی راؤنڈ اباؤٹ 2,000 اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ میں فیل ہوں, وہ اپنا چانس لے رہا ہوگا, وہ اپنی اٹیمپٹ لے رہا ہوگا, ایج کی وجہ سے اس کی اٹیمپٹ ضائع ہو رہی ہوگی یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اٹیمپٹ دے رہا ہوگا. تو بیسیکلی ہر سال جو اسٹوڈنٹ پراپر تیاری کر کے بیٹھتا ہے وہ 2,500 سے 3,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. یہ ایکچولی جو کمپٹیشن ہوتا ہے یہ 2,500 3,000 اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے, یہ کوئی 40,000 50,000 اسٹوڈنٹ کا کمپٹیشن نہیں ہوتا. کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ جو پیپر ہی نہیں دے رہا تو وہ تو آٹومیٹیکلی ایک پیپر دیا اور 11 نہیں دیے تو وہ تو کمپٹیشن سے آؤٹ ہے, لیکن وہ اسٹیٹسٹکس میں وہ آ رہا ہے کہ اس کا ایک پیپر کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں اس میں جو ہے وہ ڈیٹے میں وہ چیز فیل ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی برا رزلٹ ہے. رزلٹس اس کے اچھے ہیں, کوئی برے رزلٹس نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیزوں کو اسٹریم لائن نہیں کرتا, پراپر ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کرتا. اور دوسرے ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں فیل کروانے میں ہمارے بیسٹ فرینڈز, ہمارے فیملی والے بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں. اور اس کی سمپل سی ایگزامپل ہے, آپ گھر میں یا اپنے بیسٹ فرینڈ کو جا کے بتائیں کہ آپ سی ایس ایس کرنے لگے ہیں اور اس کا فرسٹ ریئیکشن ہی یہی ہوگا کہ یہ بہت ہی مشکل ایگزام ہے, یہ آپ سے نہیں ہوگا, تو آپ کو انکریج کرنے کے بجائے وہ آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوگا. تو سب سے پہلے اگر آپ ان ایسے دوستوں سے یا ایسے فیملی والوں سے بیسیکلی آپ جان چھڑا لیں جو آپ کو ڈسکریج کرنے والے, اور ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو آپ کو انکریج کرتے ہو. تو انکریجمنٹ جو ہے وہ آپ کو ہر اسٹیپ کے اوپر اس میں سی ایس ایس میں ریکوائرڈ ہے, کیونکہ یہ بڑا لینتھی پروسیس ہے سی ایس ایس کا. پہلے آپ دیکھیں 7-8 مہینے پریپریشن ہے, پھر اس کے بعد پیپر ہیں, پھر رزلٹ کا ویٹ ہے 8-9 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں, پھر فائنل انٹرویو تک, یہ آلموسٹ جو ہے کوئی 2 سال 2.25 سال کا پیریڈ بن جاتا ہے. تو اس 2.25 سال کے پیریڈ میں اسٹوڈنٹ جو ہے اگر سپوز کہ جو ہے وہ ہر سٹیپ کے اوپر ڈسکریج ہو رہا ہے تو وہ زیادہ سٹیپس نہیں اٹھا سکے گا, وہ بیچ میں ہی چیزوں کو چھوڑ کے نکل جائے گا. اور اگر اس کے سراؤنڈنگ میں ایسے دوست ہیں, ایسے فیملی والے ہیں جو اس کو ہر سٹیپ کے اوپر انکریج کر رہے ہیں, اس کی پرابلمس کو ساتھ کرتے جا رہے ہیں, تو وہ اس کو انکریج بھی کر رہے ہیں, اور وہ پھر اس میں اسٹوڈنٹ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ پھر ان چیزوں کی تیاری بھی پھر دوبارہ سے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو موٹیویشن کا جو لیول ہے نا, یہ مینٹین کرنا اس میں بہت ضروری ہے. اور مین ریزن یہی ہے کہ یہ لینتھی پروسیس ہے, اور موٹیویشن جو ہے اکیڈمیز میں جب آپ آتا ہے اسٹوڈنٹ تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے, اس کو فائدہ یہ بھی
होता है कि उसके सामने जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो सारे उसी की तरह के होते हैं, कोई एज ग्रुप का या एज का जो है वो मेन डिफरेंस भी नहीं हो रहा होता। राइटिंग की प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, क्योंकि पेपर वहाँ पर आपने लिख के देने हैं, कोई सुनाने तो है नहीं है वहाँ पर पेपर। तो मेन जो 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं CSS में, नंबर 1 आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, नंबर 2 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये अगर 2 चीज़ें हैं, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, तो आप अगर 0 पे भी हैं, अगर आपकी इंग्लिश ABC से भी शुरू हो रही है तो फिर भी आप इसको कवर कर जाएंगे। और अगर बेशक आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं लेकिन आप कमिटेड नहीं है, कंसिस्टेंसी आप में नहीं है, तो आप पास नहीं हो सकते CSS में। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को, गोल्ड मेडलिस्ट को भी फेल होते देखा CSS में। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर विद अस। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी सो डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।